رحمت اللہ علیہ نے بڑے درد سے ایک بات کہی، کہا کہ میں بہت سے جوانوں کو دیکھتا ہوں، بھائی آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، بھائی دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے؟ حضرت عامر رحمت اللہ علیہ نے کہا بہت سے جوانوں کو دیکھتا ہوں، کوئی ہنس رہا ہے اور کوئی کسی کی مذاق اڑا رہا ہے، کوئی سڑک پر چل رہا ہے تو بڑے اترا کے چل رہا ہے، کوئی بڑے فخر کے ساتھ چل رہا۔ حضرت عامر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جب میں دیکھتا ہوں، بہت سے جوانوں کو دیکھتا ہوں، کوئی ہنس رہا، کوئی مذاق اڑا رہا، کوئی صبح کر رہا، کوئی شام کر رہا، کوئی فخر کے ساتھ چل رہا۔ حضرت عامر کہتے ہیں مجھے بڑا افسوس ہوتا کہ اے جوان، تجھے کیا معلوم تیرے کفن کا کپڑا بازار میں سی کے آ چکا ہے، میں تیرے کفن کا کپڑا بازار میں آ چکا۔ پھر حضرت عامر کہتے ہیں جی لے دنیا میں، کتنا جیے گا، 1000 2000 جتنے سال جینا ہے جی لے، لیکن ایک دن تو تجھے قبر میں جانا اور اللہ کے سامنے حساب کتاب دینا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ یہ سال کتنا تیزی کے ساتھ گزر گیا۔ بھئی یہ بھی قیامت کی نشانی میں ایک نشانی ہے کہ سال ایسا گزر جائے گا جیسے اگلے لوگوں کا مہینہ گزرا کرتا تھا۔ بھئی سال اتنی تیزی کے ساتھ، لیکن جیسے میں نے کہا میرے دوستوں، موت کا کوئی بھروسہ، بھئی موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچو، کتنے ہمارے بھائی، ہم لوگ آپس میں باتیں بھی کرتے، آپ نے دیکھا ہوگا کتنی مرتبہ ہم لوگ آپس میں باتیں کرتے، ارے وہ ہمارے بھائی کا انتقال ہو گیا، وہ ہمارے ساتھ کھاتا تھا، پیتا تھا، اٹھتا تھا، بیٹھتا تھا، ہنستا تھا، باتیں کرتا تھا، لیکن میرے دوستوں آج وہ حال ہے کہ نہ ان کو ہمارا حال معلوم، نہ ہم کو ان کا حل معلوم۔ تو میرے دوستوں ہم سب کو دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی جب تک ہم سب کو زندہ رکھے، ایمان کے ساتھ زندہ رکھے۔ اور ایک بات سمجھو میرے دوستوں، ایک بہت بڑے اللہ والے حسن بصری رحمت اللہ علیہ، نام آپ نے سنا ہوگا، کیا نام ہے؟ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ لوگ مرنے والے پر بہت روتے ہیں۔ میں ہوتا نہیں ہوتا، ہم لوگ مرنے والے پر بہت روتے ہیں۔ اگر ہمارے گھر میں ابھی کسی کا انتقال ہو جائے تو سب کے سب رونا شروع کر دیتے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ لوگ مرنے والے پر کیوں روتے۔ ارے مرنے والے نے ملک الموت کا چہرہ دیکھ لیا، مرنے والے کا آخری مرحلہ ختم ہو گیا، مرنے والا اپنے آخری مرحلے کا حساب دے چکا۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے مرنے والوں پر نہیں، مجھے تو زندہ انسانوں پر رونا آتا کہ کبھی تو سوچ کہ ملک الموت کا چہرہ دیکھنا باقی ہے۔ بھائی ہم سب کو باقی ہے، نہیں باقی ہے، اور معلوم نہیں کس حال میں ملک الموت اپنا چہرہ بتائیں گے، بھائی کس حال میں ملک الموت اپنا چہرہ بتائیں گے۔ اور میرے دوستو جمعہ کی گھڑی ہے، دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کو باقی رکھے، ورنہ بخاری شریف میں صاف طور پر لکھا ہے کہ جب ایک مسلمان کا آخری وقت آتا ہے، جب ایک مسلمان کا آخری وقت آتا ہے، ایک طرف سے فرشتہ آتا ہے، ایک طرف سے شیطان آتا ہے۔ فرشتہ چاہتا ہے کہ یہ کسی طریقے سے کلمہ پڑھ لے وے اور کلمے والی موت اس کو نصیب ہو جائے، اور شیطان چاہتا ہے کہ میں اس کو کسی طرح بھی کلمہ پڑھنے نہیں دوں گا، بلکہ شیطان کہتا ہے کہ آج تو میرے پیدا کرنے والے کی قسم ہے، اس کو میں ضرور گمراہ کروں گا، آج آخری مرحلہ ہے، اس کو موت کے وقت کلمہ پڑھنے نہیں دوں گا۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے فرمایا میرے بہت سے امتی ہوں گے کہ جن کا فرشتہ ہار جائے گا اور شیطان جیت جائے گا، جن کا فرشتہ ہار جائے گا اور شیطان جیت جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون سے امتی ہوں گے، وہ کون سے امتی ہوں گے؟ تو کیا فرمایا میرے وہ امتی ہوں گے جن کے گناہ زیادہ ہوں گے تو شیطان آگے بڑھ جائے گا، نیکیاں کم ہوگی تو فرشتہ پیچھے رہ جائے گا۔ میرے عزیز دوستو ہم سب لوگوں کو سوچنا ہے کہ آخر آج جب ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے تو کون سی چیز ہے جو ہم خدا کے دربار میں پیش کر سکتے ہیں۔ بھائی اب تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ اگر اس وقت میری موت آ جائے، آپ کی موت آ جائے، کون سی چیز ہے جو ہم خدا کے دربار میں پیش کر سکتے ہیں؟ میرے دوستو کون سے وہ اعمال ہے جو ہم خدا کے دربار میں پیش کر سکتے ہیں؟ اسی لیے دیکھو یہ رجب کا جو مہینہ ہے، آپ کو معلوم ہے یہ جو مہینہ ابھی ہمیں ملا ہے رجب کا مبارک مہینہ، اللہ تعالیٰ اس میں خوب برکتیں نصیب فرمائے۔ اس میں ایک رات ہے جو بڑی پیاری رات ہے، رجب کے مہینے میں ایک رات ہے جو بڑی پیاری رات ہے۔ ایک روایت کے مطابق وہ 27ویں رات، ایک روایت کے مطابق وہ 25ویں رات، جس کو ہم شب معراج کہتے ہیں۔ میں کون سی رات کہتے ہیں؟ شب معراج، جس میں ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی۔ ارے بھائی آپ سب کو معلوم ہے نا میرے دوستو، یہ جو معراج ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوئی، اس پیاری رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج نصیب ہوئی، اس وقت مجھے وہ معراج کا واقعہ آپ کے سامنے نہیں بتانا، اس لیے کہ جیسے جیسے مہینہ آئے گا علماء کرام آپ کے سامنے ہوں گے، مسجدوں کے امام آپ کے سامنے ہوں گے اور معراج کا واقعہ آپ کے سامنے ہوگا۔
مجھے اس وقت صرف ایک بات بتانا ہے میرے دوستوں کہ یہ رجب کا مہینہ آج ہم سب کو کیا پیغام دیتا ہے. یہ رجب کا مہینہ ہم سب کو کیا پیغام دیتا. میرے دوستوں پہلے بھی اسی مسجد میں نے کہا, آج بھی کہتا ہوں کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کا مرتبہ, بھائی ہمارے نبی سے بڑھ کر کسی کا مرتبہ نہیں ہو سکتا. لیکن یہ معراج کا جو واقعہ ہے, اس واقعے نے ہمارے نبی کی شان کو جتنا اوپر کیا, اس واقعے نے جتنا ہمارے نبی کی شان کو دوبالا کیا, ایسا کسی اور واقعے نے نہیں کیا. صرف ہم معراج کی شروعات کو دیکھیں, بھائی وہ پورا واقعہ تو کافی لمبا چوڑا ہے, لیکن صرف ہم شروعات کو دیکھیں تو آپ کی عقل حیران ہو جائے گی کہ آخر ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کتنا اونچا. بھائی آپ کو تاریخ آپ نے پڑھی ہوگی, آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اپنے گھر میں آرام کر رہے تھے نا. بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اپنے گھر میں آرام کر رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آرام کر رہے, رات کا وقت ہے, مکہ مکرمہ کی رات ہے, سناٹا چھایا ہوا ہے, اور آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلایا. ارے میرے دوستو, اس واقعے کو سننے سے پہلے یہ نیت کرو کہ اللہ آج اس پیارے نبی کی محبت ہم کو نصیب فرمائے. اللہ اس پیارے نبی کا پیار, اس پیارے نبی کا عشق جو سچا عشق ہوتا ہے, اللہ وہ ہم سب کو نصیب فرمائے. میرے دوستو, ہمارے جو اللہ والے گزرے ہیں نا, ان کے دلوں میں ہمارے نبی کا پیار بڑا سچا پیار ہوتا تھا. لکھا ہے کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ, نام آپ نے سنا ہوگا نا, امام شافعی رحمت اللہ علیہ خواب دیکھتے ہیں. خواب دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہے. اب دوستو سوچو وہ خواب بھی کتنا پیارا خواب ہوگا, اور اللہ اپنے پیارے بندوں کو ہی بتاتا ہے جو خواب میں اپنے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے ہیں. اور میرے دوستو, جس کو خواب میں نبی آ گئے اس کا درجہ بھی بہت اونچا ہوتا ہے. ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی نے اپنی آنکھوں سے, بھائی کسی نے اپنی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھا وہ صحابی, بھائی جس نے ان آنکھوں سے ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھا وہ کیا ہے, صحابی. بھائی حضرت بلال صحابی, حضرت ابو بکر صحابی, حضرت عمر صحابی. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی ان آنکھوں سے ایمان کی حالت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا. لیکن ہمارے علماء نے لکھا کہ اب تو ہمارے نبی کا انتقال ہو گیا, ان آنکھوں سے تو کوئی دیکھ نہیں سکتا, لیکن خواب میں اگر آنکھوں کو بند کر کے اس نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, ہمارے بہت سے علماء نے لکھا کہ حقیقت میں تو صحابی نہیں بنے گا, لیکن اللہ کی شان سے کیا بعید ہے کہ کل قیامت میں اللہ صحابہ کے ساتھ اس کو بھی کھڑا کر دے گے, اللہ اس کو بھی کھڑا کر دے گے. اور ایک بات یاد رکھنا, اگر کسی نے خواب میں نبی کو دیکھا تو یقیناً نبی کو دیکھا, اس لیے کہ شیطان سب کی صورت بنا کے خواب میں آ سکتا, لیکن ہمارے نبی کی صورت بنانا اللہ نے اس پر حرام کر دیا ہے. ہمارے نبی کی صورت شیطان بنا نہیں سکتا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا, بھائی بخاری شریف کی روایت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کے رسول نے فرمایا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رآنی فقد رآنی لا يتمثل الشیطان بی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے خواب میں مجھے دیکھا, بھائی اللہ تعالیٰ ہم سب کو دکھا دے ہوئے ہیں. بھائی اللہ کی ذات سے کیا بعید ہے, بھائی مانگو نا اس کے دربار میں. بھائی اللہ نے ہمارے ولیوں کو بتایا, اللہ ہمیں بھی بتا سکتا. بھائی اللہ تعالیٰ سے مانگنے سے کوئی آدمی کبھی پیچھے نہیں رہتا. اور میں نے کہا نا کہ اگر اس نے خواب میں دیکھ لیا, حقیقت میں تو صحابی نہیں بنا. بھائی سمجھنا, مسئلے کو سمجھنا, حقیقت میں تو صحابی نہیں بنا, لیکن ہمارے اولیاء کرام نے کہا اللہ کی شان سے کیا بعید ہے, کل قیامت میں اللہ اس کو بھی صحابہ کے ساتھ رکھیں گے اور کہیں گے, اے صحابہ تم نے آنکھوں کو کھول کر نبی کو دیکھا تھا, یہ میرا پیارا امتی جس نے آنکھوں کو بند کر کے نبی کو دیکھا تھا. میرے دوستو یہ بھی تو بڑا پیارا ہے. تو بات کیا چل رہی تھی کہ ایک بہت بڑے امام شافعی رحمت اللہ علیہ خواب میں دیکھتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, دیکھ رہے کہ اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ایک مبارک کپڑا ہے. خواب میں دیکھ رہے کہ اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ایک مبارک کپڑا ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کپڑا امام احمد کو دے رہے ہیں. امام شافعی خواب میں دیکھ رہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں مبارک کپڑا ہے اور وہ کپڑا امام احمد کو دے رہے، اور امام احمد یہ شاگرد ہے اور امام شافعی یہ استاد ہے. نہیں، امام شافعی رحمت اللہ علیہ استاد ہے، تو استاد دیکھ رہے خواب میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کپڑا، لیکن کپڑا امام شافعی کو نہیں دے رہے. کن کو دے رہے؟ ان کے شاگرد امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کو وہ کپڑا دے رہے. بس رات کو آنکھ کھل گئی، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی آنکھ کھل گئی تو سمجھ گئے کہ بھائی نبی کو خواب میں دیکھا تو نبی ہی ہے، نبی کے علاوہ تو کوئی ہو نہیں. اس کا مطلب ہے کہ یقیناً میرے شاگرد امام احمد کو کپڑا ملا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یقیناً میرے شاگرد امام احمد کو کپڑا ملا. فوراً اپنے ایک شاگرد کو بلایا. بھائی امام شافعی تو بہت بڑے امام تھے، ہارون رشید کے دربار تک ان کی پہنچ تھی. امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فوراً اپنے ایک دوسرے شاگرد کو بلایا اور کہا کہ جاؤ میرے فلاں شاگرد کے گھر پر جاؤ، رات کا وقت ہے. کہا میرے فلاں شاگرد کے گھر پر جاؤ جن کا نام امام احمد ہے، جا کر دیکھو کہ وہ کس حال میں ہے، اور جو کپڑا ان کے ہاتھ میں ہو کہو کہ آپ کے استاد وہ کپڑا منگوا رہے ہیں، کہو کہ وہ کپڑا آپ کے استاد منگوا رہے ہیں. اب میرے دوستوں وہ شاگرد دوڑتے دوڑتے گئے. وہ کہتے ہیں کہ جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ امام احمد ابن حنبل ان کا چھوٹا سا جھوپڑا ہے، امام احمد ابن حنبل اس جھوپڑے میں بیٹھے ہیں اور رو رہے ہیں، کبھی ہنستے ہیں کبھی روتے ہیں، اور جو کپڑا ان کے ہاتھ میں ہے بار بار اس کو چومتے ہیں اور اپنی پیشانی کے اوپر رکھتے ہیں، بار بار اس کپڑے کو چوم رہے اپنی پیشانی کے اوپر رکھتے. وہ شاگرد جا کر کہتے ہیں کہ یہ کپڑا جو آپ کے ہاتھ میں ہے وہ آپ کے استاد منگوا رہے ہیں، آپ کے استاد منگوا رہے. تو امام احمد ابن حنبل آخر شاگرد تھے نا، استاد کی طرف سے خبر آئی، خود کپڑا لے کر اپنے استاد کے پاس حاضر ہو گئے. خود کپڑا لے کر اپنے استاد، اور استاد امام شافعی کے پاس حاضر ہو گئے اور روتے روتے کہا کہ میرا استاد آپ جو کہو گے میں کر لوں گا، لیکن اللہ کے واسطے یہ کپڑا مت مانگنا، یہ کپڑا میں آپ کو دے نہیں سکتا. اب امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے پھر پوچھا کہ کپڑا آخر تم مجھے کیوں نہیں دے سکتے؟ حالانکہ امام شافعی کو سب معلوم، لیکن پھر پوچھا کہ تم یہ کپڑا آخر مجھے کیوں نہیں دے سکتے؟ وہ امام احمد ابن حنبل جو شاگرد ہے کہتے استاد آپ میری جان مانگو میں دے دوں گا، میرا جو بھی سرمایہ آپ مانگو میں دے دوں گا، لیکن یہ کپڑا میں آپ کو نہیں دے سکتا. اور پھر روتے روتے کہا کہ بڑی محنت کے ساتھ آج میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کپڑا مجھے دیا. ارے میرے دوستو، امام شافعی رحمت اللہ نے مسکرائے اور کہا کہ احمد میں جانتا ہوں یہ ہدیہ تجھے ملا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی تجھ سے بہت پیار کرتے، لیکن اتنا تو کام کر یہ کپڑا مجھے مت دینا. میرے دوستو دیکھو کیسی محبتیں تھی. امام شافعی نے کہا یہ کپڑا مجھے مت دے، بس اتنا کر اس کپڑے کو ایک مرتبہ پانی میں دھو لے اور جو پانی نچوڑا جائے وہ پانی مجھے دے دے. امام احمد ابن حنبل نے اس کپڑے کو نچوڑا، جو پانی نکلا وہ امام شافعی کو دے دیا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے جو استاد تھے انہوں نے اس پانی کو پیا اور پینے کے بعد کہا اب مجھے یقین ہے کہ قبر کا عذاب میرے قریب میں بھی نہیں آئے گا. ہم لوگ جب مرتے ہیں نا تو ہماری روح نکالنے فرشتہ آتا ہے. بولو ہماری روح نکالنے اللہ کہتا ہے یہ فرشتے کو بھی مار ڈالوں گا. اللہ کہتا ہے یہ جو فرشتہ جس نے سب کی روح نکالا، اللہ کہتا قیامت سے پہلے میں اس کو بھی موت دوں گا. اللہ کہتا کوئی نہیں بچے گا، کوئی نہیں بچے گا، سب کو مرنا ہے. اللہ کہتا میری قسم اگر کوئی باقی رہے گا تو صرف بولو 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 صرف باقی سب کو بولو، باقی سب کو مرنا. میرے ساتھ میں پڑھو نا، جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو. ماشاءاللہ علماء بھی بیٹھے، میرے ساتھ میں پڑھو. اللہ نے فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجه ربك ذو الجلال والإکرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہر ایک کو دنیا چھوڑ کے جانا، کوئی بچنے والا. جو فرشتہ روح نکالتا وہ بھی مرنے والے، سب مرنے والے. باقی رہنے والا کون ہے؟ بولا باقی رہنے والا کون؟ چلو میں ایک واقعہ سناؤں آپ کو، ایک اللہ کے ولی کا واقعہ سناؤں. ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں، شاید آپ نے نام سنا ہوگا، نہیں سنا ہوگا. نہیں سنا تو آج سن لو، بہت پیارا نام ہے حضرت بہلول. بولو کیا نام؟ بہلول. یہ اللہ کے ولی کا نام ہے. اور اللہ کے ولی تھے، اللہ کا ولی ہوتا. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اللہ کا ولی جو ہوتا ہے نا وہ دنیا میں کسی سے ڈرتا نہیں. بولو نا کسی سے ڈرتا. اللہ کہتا میرا ولی ہے، وہ دنیا میں کائے کو کسی سے ڈرے گا اور آخرت میں کوئی ٹینشن بھی نہیں. اس لیے کہ اس نے اگر مانا ہے تو کس کو مانا ہے؟
اللہ کو مانا. قرآن کریم میں اللہ نے سب ولیوں کے بارے میں کہا, چاہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہو, بولو سبحان اللہ, چاہے وہ اجمیر والے بابا خواجہ معین الدین چشتی ہو, چاہے وہ دہلی والے خواجہ نظام الدین اولیاء ہو, چاہے وہ کلیر والے حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ ہو, چاہے وہ بابا فرید الدین گنج شکر ہو, چاہے وہ حضرت جنید بغدادی ہو. اللہ کی قسم, اور جن کا واقعہ میں بتا رہا ہوں, حضرت بہلول ہو, جتنے بھی اللہ کے ولی تھے اور آئیں گے قیامت تک ولی آئیں گے, ان کی شان یہ ہے کہ دنیا میں وہ کسی سے ڈرتے ہیں اور آخرت میں کوئی غم ہوتا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے. بولو ان کا ایمان. یہ بات اگر آپ کو سمجھنا ہے تو 11واں پارہ, بولو کون سا پارہ؟ ماشاءاللہ بچے بولو نا, کون سا پارہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون كالذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا جو میرا ولی ہوگا, بولو اللہ فرماتا جو میرا ولی بندہ ہوگا, دنیا میں کوئی ڈر نہیں ہوگا, آخرت میں کوئی غم نہیں ہوگا. اللہ کہتا ہے وہ ایمان کی چوٹی پر پہنچا ہوا, وہ گناہوں سے بچنے والا. اللہ کہتا ہے جا میرا ولی بن جا, دنیا بھی تیرے قدموں میں ہوگی, آخرت بھی تیرے قدموں میں ہوگی. بولو انشاءاللہ بنیں گے, اپنے بچوں کو بھی بنائیں گے. تو میں کون سے بزرگ کا واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو. حضرت اللہ کے ولی تھے, ایسے بیٹھے تھے, کوئی درخت کے نیچے بیٹھے تھے اور کس کو یاد کر رہے تھے؟ کہاں درخت کے نیچے بیٹھے حضرت بہلول, اپنی چھوٹی سی ایک چیلی ویلی لے کے, جولی لے کے, اللہ اللہ اللہ. اتنے میں کیا ہوا, اس زمانے کا بادشاہ, بولو اس زمانے کا بادشاہ آ رہا ہے. اور اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ بادشاہ آئے گا تو اکیلا تو آئے گا نہیں, اس کے ساتھ پوری سرکاری فوج ہوگی. بھائی پولیس ہوں گے, اس کے فوجی ہوں گے, ارے اس کے کھانا پکانے والے ہوں گے, ارے اس کے ساتھ میں ناچنے گانے بجانے والے ہوں گے. چلو وہ اس زمانے کا بادشاہ, بولو اس زمانے کا بادشاہ آ رہا ہو, پوری جماعت کے ساتھ, پوری ٹیم کے ساتھ, پورے قافلے کے ساتھ. اور اس زمانے کا دستور تھا کہ بادشاہ اگر آئے, کوئی بیٹھا ہو تو عزت میں کھڑے ہو جائے. میں بادشاہ کی عزت میں, جیسا آج کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا کوئی منسٹر کی گاڑی آتی ہے ہمارے ہائی وے پر, موٹر وے پر, دیکھا کہ نہیں دیکھا, تو اوپر بتی جلتی ہے اور سارے پولیس لوگ دوسری سب گاڑی کو روک دیتے. آپ نے دیکھا ہوگا ایک پولیس کی گاڑی گئی, دوسری پولیس کی گاڑی گئی, تیسری پولیس کی گاڑی گئی, پھر وہ منسٹر کی گاڑی گئی, پھر پیچھے پولیس کی گاڑی گئی, پھر ایمبولینس گئی. یعنی ایک بڑا آدمی آتا ہے تو ساری ٹرافک کو روک دیا جاتا. اس زمانے میں جب بادشاہ اپنے گھوڑے پر یا اپنے اونٹ پر یا ہاتھی پر بیٹھ کے آتا تو اس کے ساتھ پوری ٹیم ہوتی تھی, اور ہر بیٹھنے والے کے لیے قانون تھا, وہ بیٹھے نہ رہے بلکہ بادشاہ آئے تو کھڑا ہو جائے. اس زمانے کا بادشاہ آ رہا ہے, پوری ٹیم کے ساتھ آ رہا. اب پھر ایک مرتبہ بولو درخت کے نیچے کون بیٹھے؟ حضرت بہلول بیٹھے, وہ کھڑے نہیں ہوئے. ارے بولو کھڑے. اب بادشاہ کی سواری آ گئی, سب لوگ کھڑے ہو گئے, جتنے ادھر ادھر بیٹھے تھے بھائی, جو اپنا اپنا دھندا کاروبار کرتے تھے دکان پہ, سب مارکیٹ میں سب کھڑے ہو گئے. لیکن بولو حضرت بہلول کھڑے. تو بادشاہ کو بڑا غصہ آیا, بادشاہ کو بڑا غصہ. اپنے پولیس کو بلایا, کہا وہ بڈھے کو بولو کھڑا کیوں نہیں ہوتا. بادشاہ بڑے غصے میں, بھائی بادشاہ کے پاس پیسہ ہے, مال دولت ہے, جہازیر ہے, کہاں زمین ہے, پراپرٹی ہے, جائیداد ہے. وہ بادشاہ نے بڑے غصے میں پولیس کو کہا جاؤ بڈھے کے پاس جاؤ, وہ درخت کے نیچے جھاڑ کے نیچے بیٹھا, اس کو بولو وہ کھڑا کیوں نہیں ہوتا. تو پولیس آیا اور آ کر کہا بلا رہے, بادشاہ بلا رہے تم کو. کہا میرا کیا کام ہے بھائی, وہ تو اللہ کے ولی کا, میرے کو بادشاہ سے کیا کہا, تم کو بلا رہے. اور 2-4 پولیس آئے, پکڑے اور لے گئے. بادشاہ نے کہا میں یہاں سے جا رہا ہوں, کھڑے کیوں نہیں ہوئے. تو حضرت بہلول, بولو کون تھے اللہ کے, کیا جواب دیا مانو, کیوں کھڑا ہوتا, میں کیوں. کہا میں آیا, بادشاہ کے طرف میں آیا, میری تعظیم, میں آؤں تو میری استقبال میں کھڑے ہو جانا چاہیے. تو کہا میں بہت بڑے بادشاہ کی خدمت میں لگا ہوا تھا. بولو اللہ کے ولی نے کیا جواب دیا, میں بہت بڑے بادشاہ کی خدمت میں. تو وہ بادشاہ غصے ہو, یہاں کون بادشاہ ہے. کہا یہ پورے علاقے میں اکیلا بادشاہ ہوں, پورے علاقے کا, پورے ایریا کا اکیلا بادشاہ. کون سے بادشاہ کی خدمت میں لگا ہوا. اور اللہ کے ولی نے کہا میں اس بادشاہ کی خدمت میں لگا ہوا تھا جس نے میرے کو بھی پیدا کیا, تیرے کو بھی پیدا کیا, اور تیرے باپ کو بھی پیدا کیا. اس بادشاہ کی خدمت میں لگا ہوا, یعنی میں اللہ کی خدمت. ارے بولو میں کس کی خدمت میں لگا ہوا, اللہ سبحانہ و تعالی, اللہ جل جلالہ عما نوالہ کی خدمت میں لگا ہوا, جس نے میرے کو بھی پیدا کیا, تجھے بھی پیدا کیا, یہ حکومت تجھے بھی دی. اب بادشاہ سمجھ تو گیا, اس کا کوئی جواب. ارے بولو اس کا کوئی جواب. بادشاہ کرے تو کیا کرے, اتنے سارے لوگ دیکھ رہے. بادشاہ نے کہا لیکن میری عزت میں کھڑے ہونے کا. لیکن تیری عزت میں کیوں کھڑا ہوں, میں تیرے سے بڑے کی عزت کرتا ہوں. اور وہ کون ہے, اللہ. بادشاہ سوچا کیا کروں, میری تو یہاں بہت حالت خراب ہوئی. تو وہاں ایک لکڑی رکھی تھی, بولے چھوٹی سی لکڑی, پیس آف وڈ,
یعنی لکڑی رکھی ہوئی تھی, بادشاہ نے جان بوجھ کر اپنی عزت بچانے کے لیے وہ بادشاہ نے لکڑی کا ٹکڑا اٹھایا اور کہا اے دے دو اس کو, اے بڈھے کو لکڑی کا ٹکڑا دے دو. یہ نشانی ہے کہ یہ ہمارے علاقے کا پاگل ہے, یہ نشانی ہے ہمارے علاقے کا پاگل ہے. اور بادشاہ نے بوڑھے کو کہا, حضرت بہلول کو کہا, اے بوڑھے ادھر آ, یہ لکڑی کا ٹکڑا لے لے, یہ نشانی ہے کہ تو پاگل ہے. تیرے سے کوئی بڑا پاگل ملے تو اس کو دے دینا, تیرے سے کوئی بڑا پاگل ملے اس کو. تو اللہ کے ولی تھے. بولو کون؟ حضرت. بیچارے کچھ نہیں بولے, کچھ نہیں بولے, لکڑی کا ٹکڑا لیا اور بولے جزاک اللہ. کیا بولے؟ کوئی بات نہیں, تو نے میرے کو پاگل بولا, تیرے پاگل بولنے سے تھوڑی میں پاگل ہو جاؤں گا. عقل دینے والا کون ہے؟ اللہ. پاگل بنانے والا کون ہے؟ یعنی ساتھ میں بولے دھارا گیری والے, آج پیسہ دینے والا کون ہے؟ اللہ. غریب بنانے والا کون ہے؟ ارے تندرستی دینے والا کون ہے؟ شفا دینے والا کون ہے؟ ارے بولو نا, ہم کو موت دینے والا کون ہے؟ ہم کو زندگی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہی. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ سب کچھ کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور. الذی خلق سماوات طباقا. پورا مجمع بولے نا. اللہ فرماتا موت دینے والا کون؟ اللہ ہی. زندگی دینے والا کون؟ اللہ ہی. آسمان و زمین کا بنانے والا کون؟ اللہ ہی. عرش و فرش کا بنانے والا کون؟ تو حضرت بالوں نے لکڑی کا ٹکڑا لے لیا. بھائی جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ. میں کو پاگل بولے نا, کوئی بات نہیں. بولو وہ لکڑی کا ٹکڑا کس نے لے لیا؟ حضرت چلے گئے. بولو حضرت بہلول چلے گئے. پھر وہ درخت کے نیچے, جاڑ کے نیچے, کس کا نام؟ اللہ. اللہ. اور بادشاہ تو غصے میں چلا گیا, پوری ٹیم کو لے کر چلا گیا. کچھ مہینے گزر گئے, سال گزر گئے. حضرت بہلول کو خبر ملی بادشاہ بہت بیمار ہے. بولو خبر ملی بادشاہ بہت, اور اتنا بیمار ہے کہ آخری سانس چل رہی ہے بادشاہ کی. اور سارے ڈاکٹر اور سارے حکیم لائن میں کھڑے, اس لیے بادشاہ نے اعلان کیا کہ میرے کو ایسی دوا دے گا کہ میں بچ جاؤں. اس کو مچھر بھر بھر کے سونا دینے والا ہوں. تو ڈاکٹروں کی بھی لائن ہے, حکیموں کی بھی لائن ہے, طبیبوں کی بھی لائن ہے, وحیدوں کی بھی لائن ہے. سارے کے سارے علاج کے لیے کھڑے, اور بادشاہ اپنے بستر پہ آخری سانس لے رہا ہے. بولو بادشاہ بستر پہ. کس کو خبر ملی؟ حضرت بہلول کو خبر ملی کہ بادشاہ کا آخری وقت آیا. اچھا میرے کو ایک بات بتاؤ, جب آخری وقت آئے تو ڈاکٹر بچا سکتا؟ نہیں, دھارا گیری والے بولو نا, ڈاکٹر بچا سکتا؟ اگر ڈاکٹر بچا سکتا تو وہ اپنے آپ کو بچاتا. بھائی ہوتا ہے بھائی, کہتے ہیں یہ بہت بڑا کینسر اسپیشلسٹ ہے, یہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہے, لیکن جب اس کو اٹیک آئے گا تو کون بچائے گا؟ کوئی نہیں. ارے کینسر والا ڈاکٹر, اس کو کینسر ہو جائے گا تو کون بچائے گا؟ کوئی نہیں. بولو نا, جب موت آئے گی تو بچانے والا. قرآن پڑھو گے, پڑھو گے, پڑھو. قرآن سنو گے, 29ویں پارے میں اللہ اوپن چیلنج کرتا ہے. اللہ اوپن چیلنج کرتا ہے کہ جب تیری آخری گھڑی آئے نا, اللہ کہتا ہے بولا ڈاکٹر کو بلا. اللہ کہتا ہے بلا ڈاکٹر کو بلا, کوئی وحید کو بلا, ارے کوئی طبیب کو بلا, کوئی حکیم کو بلا, کوئی تعویذ والے کو بلا. اللہ کہتا کوئی تعویذ والے کو بلا. اللہ کہتا میری قسم میں اس کو موت کے گھاٹ اتاروں گا. پوری دنیا چاہے گی بچانا, کوئی بچا نہیں سکتا جب میں موت کا فیصلہ کر چکا. یہ قرآن میں لکھا 29واں پارا. بولو کون سا پارا؟ میں کہ جو میرے بھائی حافظ ہوں گے میرے ساتھ میں پڑھیں گے, 29واں پارا تو یاد ہوگا. کتنی مرتبہ نماز میں بھی ہم نے سنا ہوگا. اللہ فرماتا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرا بندہ جب آخری گھڑی آئے, بلا لے, کسی ڈاکٹر کو بلا لے, کسی تعویذ والے کو بلا لے, کسی حکیم کو بلا لے. اللہ فرماتا میرا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا. دنیا بچانا چاہے گی, میں مارنا چاہوں گا. اللہ کہتا کوئی روک. بولو 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 ساتھ میں بولو, کوئی روک. تو وہ بادشاہ بھی بیمار ہوا. بھائی واقعہ یاد ہے نا, بادشاہ بیمار ہوا. لائن لگی ہے ڈاکٹروں کی, حکیموں کی, طبیبوں کی, تعویذ والوں کی. یہ حضرت بہلول کو بھی پتا چلا, وہ بھی اپنا جولی لے کر گئے. اب وہاں گئے تو وہاں پہ انٹری ملے گی, انٹری تو نہیں ملے گی. تو جا کر سب نے کہا تم بھی ڈاکٹر ہو؟ میں سب سے بڑا ڈاکٹر ہوں. یہ سب باڈی کا علاج کرتے ہیں, میں ڈائریکٹ روح کا علاج کروں گا. تو سب نے کہا بھائی بہت بڑا ڈاکٹر ہے, آنے دو آنے دو آنے دو. پھر بولا دیکھو بھائی میں ڈاکٹر ہوں لیکن باڈی کا علاج نہیں کرتا. تو کس کا علاج کروں گا؟ اب وہ بیچاروں کو کیا سمجھ پڑے, باڈی نے روکا. بادشاہ کو کہا بہت بڑا ڈاکٹر آیا ہے, اور بیچارہ غریب غریب فقیر جیسا دکھتا ہے, بوڑھا بوڑھا ہے, اور وہ جولا لے کے آیا. بادشاہ نے کہا آخری سانس لے رہا تھا نا, ہاں کر کے کہا آنے دو آنے دو. یہ جیسے اندر آ گئے. کون آ گئے؟ حضرت بہلول آ گئے. کہا بادشاہ علاج کرنا ہے تمہارا؟ کہا علاج. کہا سب دروازہ کھڑکی بند کر دو. سب دروازہ کھڑکی بند کروا دیا. بادشاہ کو کہا میں باڈی کا علاج نہیں کروں گا, روح کا علاج کروں گا. میرے کو صرف اتنا بتاؤ, تم کو شکار کا شوق تھا کہ نہیں تھا؟
بھائی اس زمانے میں بادشاہوں کو شکار کا بہت شوق تھا, جنگلوں میں جاتے تھے, شکار کرتے تھے. کہا تم کو شکار کا شوق تھا؟ کہا ہاں تھا نا میرے کو. بادشاہ بیچارہ آخری سانس لیتے لیتے بولتا شکار کا بہت شوق تھا. تو کہا تم جنگل میں جاتے تھے, کتنے دن رکتے تھے وہ جنگل میں؟ کہا 10-15 دن. کہا 10-15 دن رکتے تھے, لیکن تیاری کتنے پہلے کرتے تھے؟ تیاری تو بادشاہ نے کہا ارے میرے کو جب جنگل میں جانا ہو شکار کے لیے 10-15 دن کے لیے 6 مہینہ پہلے تیاری ہوتی تھی. کھانے والے تیار ہوتے تھے, کھانے پکانے والے تیار ہوتے تھے, باورچی تیار ہوتے تھے, پینے کا سامان, کھانے کا سامان, کپڑے کا سامان, اتنا سب فیسلٹیز ہوتی تھی. 6 مہینہ پہلے تیاری ہوتی تھی. پھر میں پوری ٹیم کے ساتھ جنگل میں جاتا. کتنے دن رکتا تھا؟ 10-15 دن شکار کر کے واپس. تو حضرت بہلول نے کہا اور شکار کرنے کے لیے جنگل میں 10-15 دن کے لیے جاتے تھے, 6 مہینہ پہلے تیاری کرتے تھے. ابھی تو تم ہمیشہ کے لیے جا رہے ہو بھائی, ابھی تو تم ہمیشہ, تمہارا چہرہ بتاتا ہے تمہاری گھڑی آ گئی ہے, تم ہمیشہ کے لیے جا رہے ہو. تو کتنے دن پہلے تیاری کی؟ کیا تیاری؟ ارے تم وہ جنگل میں 10-15 دن کے لیے جاتے تھے نا, تو کھانا پینا, کپڑا, روٹی, مکان, چھت سب تیار ہوتا تھا. جنگل میں تمہارے لیے گھر بنایا جاتا تھا. 10-15 دن وہاں رکتے تھے, ٹیمپروری رکتے تھے. ابھی تو پرماننٹ جا رہے ہو, ہمیشہ کے لیے جا رہے ہو. کیا تیاری کی ہے؟ نمازیں پوری ہو گئی, تمہارے روزے پورے ہو گئے, تمہاری زکات پوری ہو گئی, تمہارا صدقہ خیرات پورا ہو گیا, تمہارا حج پورا ہو گیا, تم نے اللہ کا حق ادا کر لیا, بندوں کا حق ادا کر لیا. یہ سب کا سوال ہونے والا ہے. تم آخری منزل پہ جا رہے ہو, قبر کی طرف جا رہے ہو. اللہ ایک ایک سوال پوچھے گا. ارے جنگل میں جاتے تھے 10 دن کے لیے, تو 6 مہینہ پہلے تیاری, ہمیشہ کے لیے جاتے ہو, کیا تیاری؟ تو بادشاہ زور زور سے رونے لگا. نا نماز تو پوری نہیں ہوئی ہے, زکات بھی پوری نہیں ہوئی ہے, روزے بھی پورے نہیں ہوئے. تو حضرت بہلول نے کہا کمال کے پاگل ہو بھائی, کمال کے پاگل ہو. 10 دن کے لیے جنگل میں جانا ہو تو کتنے مہینے پہلے تیاری, اور ہمیشہ کے لیے جانا ہو اس کے لیے کوئی تیاری؟ تو بادشاہ حضرت بہلول نے کہا رکو, بہت بڑے پاگل ہو. تو بادشاہ بھی کہتا ہاں ہاں میں تو پاگل ہوں, میں نے کوئی تیاری نہیں کی. کہا نہیں رکو, تمہاری امانت دینا ہے. کہا کیا امانت دینا؟ اور حضرت بہلول نے اپنے تھیلے میں سے کیا نکالا؟ اور لکڑی کا ٹکڑا نکالا. کہا یاد کر, تو نے مجھے دیا تھا, بہت پہلے دیا تھا, اور یہ کہا تھا تو پاگل ہے, تیرے سے بڑا پاگل ملے تو مل گیا. میرے کو میرے سے بڑا پاگل مل گیا, میرے کو میرے سے بڑا پاگل مل گیا. وہ لکڑی کا ٹکڑا دیا, السلام علیکم بول کے چلے گئے. حضرت بہلول کا جانا تھا اور بادشاہ کی روح نکل گئی. بچانے والا میرے پیارو, حضرت بہلول کیا دیکھ کر گئے, کیا بول کے گئے؟ پاگل ہے. بولو کیا بول کے گئے؟ اگر وہ حضرت بہلول دھارا گیری میں آگے تو ہم سب کو لکڑی کا ٹکڑا دیکھے جائے, میرے کو بھی دیکھے جائے, آپ کو بھی دیکھے جائے. کیوں دیکھے جائے؟ کہ ہمارے گاؤں میں کیسا حال آیا. کچھ دنوں میں کتنے جنازے اٹھائے ہم نے دھارا گیری میں, کتنے ایکسیڈنٹ ہوئے, کتنے لوگ چلے گئے گاؤں میں سے. ارے یہ کچھ ہفتوں کے اندر 9 میتیں ہوئی, 9 جنازے ہوئے, 9 جنازے کی نماز پڑھی گئی. چھوٹے چھوٹے بچے اللہ کو پیارے ہو گئے, ایکسیڈنٹ ہو گیا. ارے میرے پیارو, اب بھی دھارا گیری والوں کی آنکھیں نہ کھلے تو اس سے بڑھ کے نادان کون ہوگا؟ ہم کو تو چھوٹی لکڑی نہیں, بڑے لکڑے کی ضرورت ہے. کہ جب اتنے سارے لوگ چلے گئے تو میرے کو جانا ہے کہ نہیں جانا ہے؟ اچھا میرے کو ایک بات بتاؤ, جتنے انتقال ہمارے گاؤں میں ہوئے, یہ مسجد میں اعلان ہوتا ہے؟ ارے بولو ہوتا نا بھائی, فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا, اللہ کو پیارے ہو گئے, اتنے بجے جنازے کی نماز ہوگی اور باہر کے مہمان کھانا کھا کے جانا. بولو اعلان ہوتا نا, کبھی گجراتی میں ہوتا ہے کہ بھائی 8 واگے جنازہ نہیں نماز کھوانی છે ને બહારના મહેમાન ખાઈને જજો, ہوتا نا, اعلان ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اس وقت ہم لوگ کو کیا سوچنا چاہیے, میرے کو کیا سوچنا چاہیے, ورنہ میں بھی پاگل ہوں, میں بھی پاگل ہوں. کیا سوچنا چاہیے؟ آج مسجد میں اس کا اعلان ہوتا ہے, کل قاری احمد علی کا بھی اعلان ہونے والا ہے, کل میرا بھی دھارا گیری میں ہوگا. یہ بچے ہیں نا, بڑے ہوں گے تو سنیں گے. ہاں میرے دوستوں, میرا بھی اعلان ہوگا, قاری احمد علی کا انتقال ہو گیا, قاری احمد علی کا انتقال ہو گیا, اتنے بجے جنازے کی نماز ہوگی. ارے باہر کے مہمان کھانا کھا کے چلے جانا, میرا بھی ہوگا, آپ کا بھی ہوگا. لیکن سب سے بڑا کمینہ بے شرم وہ ہے جو اعلان سنتا ہے نا تو موبائل چالو کرتا ہے, اور کیا بولے گا معلوم؟ اپنے گاؤں میں وہ آدمی کا انتقال ہوا نا, میں نے تو لندن بھی خبر بھیجا, میں نے تو امریکہ بھی خبر بھیجا, ارے میں نے تو کینیڈا بھی خبر بھیجا. میں کبھی کبھی بولتا ہوں پاؤلی سب جگہ خبر بھیجا, ادھر بھیجا, اپنے آپ کو بھیجا. ارے بولے نا اپنے آپ کو بھیجا. ارے تو نے موبائل کے ذریعے سے میسج کر دیا, واٹس ایپ کر دیا. ارے تو نے لندن, امریکہ, افریقہ, کینیڈا, بھائی ہمارے دھارا گیری میں انتقال ہو گیا, سب کو خبر پہنچایا. لیکن تو نے پوری دنیا کو خبر پہنچایا, اپنے آپ کو پہنچایا کہ آج اس کی باری ہے, کل میری بھی باری آنے والی ہے. اور اللہ کبھی یہ نہیں دیکھتا کہ بچہ ہے, اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ جوان ہے,
اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ بوڑھا ہے. اللہ کیوں دیکھے گا؟ اللہ نے جس کی عمر جو مقدر کی ہے، اللہ بچپن میں بھی موت دیتا ہے، اللہ جوانی میں بھی موت دیتا ہے، اللہ بڑھاپے میں بھی موت دیتا ہے. بلکہ میرے جوانوں کان کھول کر سنو، قیامت کی نشانی میں سب سے بڑی نشانی ایک یہ بھی ہے کہ بوڑھے کم مریں گے اور جوان زیادہ مریں گے. بوڑھے کم مریں گے اور بولو جوان، یہ قیامت کی نشانی. تو ہم نے کون سی تیاری، دھارا گیری والوں کون سی تیاری کی؟ تو بہت بڑے نبی حضرت یعقوب، آپ نے نام سنا ہوگا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم، ان کے ابا محترم. بولو کون؟ حضرت یعقوب. ایک مرتبہ حضرت یعقوب ایسے ہی بیٹھے اور سب ان کے دوست احباب، پوری مجلس بھری ہوئی ہے. سامنے سے ایک بہت نورانی چہرے والے شخص آ رہے ہیں. اب حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، اور اللہ کی باتیں ہو رہی ہوگی، توحید کی باتیں ہو رہی ہوگی، اور سامنے وہ آ رہے ہیں، ایک نورانی شخص آ رہے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے غور سے دیکھا، سمجھ گئے یہ تو ملک الموت ہے. یعنی کون ہے؟ موت کا فرشتہ. تو حضرت یعقوب سمجھ گئے کہ اس وقت جتنے مجلس میں بیٹھے ہیں، اگر یہ ملک الموت آئے اور دائیں طرف گئے تو یہاں کسی کا انتقال ہوگا، بائیں طرف گئے تو یہاں کسی کا انتقال ہوگا. مطلب ہے کہ ملک الموت کا آنا، موت کے فرشتے کا آنا، مطلب ہے کہ کسی کا وقت. اب حضرت یعقوب علیہ السلام دیکھ رہے، دھیرے 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 وہ فرشتے آ رہے. حضرت یعقوب علیہ السلام برابر دیکھ رہے کہ یہ داخل ہوئے، داخل ہوئے. اب یہ دائیں طرف جائیں گے کہ بائیں طرف جائیں گے، کہیں بھی موت کی ابھی خبر آئے گی. لیکن وہ نہ دائیں گئے نہ بائیں گئے، سیدھے حضرت یعقوب کے پاس آئے. کن کے پاس آئے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تم میری ملاقات کے لیے آئے؟ تم ملک الموت؟ تو کہا ہاں میں ملک الموت. تو کہا روح نکالنا ہے؟ کہا نہیں، روح نکالنے نہیں آیا، آپ بہت خوبصورت ہے، اللہ سے اجازت مانگ کر آپ کے چہرے کے دیدار کے واسطے آیا. اب جب حضرت یوسف خوبصورت ہے تو ان کے ابا بھی تو خوبصورت ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. حضرت یعقوب علیہ السلام ابا صاحب کے چہرے کے دیدار کے لیے آیا، دو چار باتیں کریں. کہا موت کا معاملہ تو نہیں؟ کہا نہیں، موت کا بھی وقت آیا نہیں ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ لمبی بات ہوئی، کافی لمبی بات ہوئی. جب بات ختم ہونے لگی اور وہ فرشتے جانے لگے، ملک الموت یعنی موت کے فرشتے، حضرت عزرائیل، بولو کون؟ حضرت عزرائیل. جب وہ جانے لگے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا او عزرائیل ذرا ادھر آؤ. واپس آئے؟ کیا کام ہے؟ کہا واپس آؤ گے؟ نہیں واپس آؤ گے؟ تو کہا موت کا وقت ہوگا تب تو آؤں گا. بھائی روح نکالنے تو آؤں گا، اس سے تو کسی کو چھٹکارا ہے ہی نہیں. میں نے کہا نہیں، ایک سیکنڈ، جب موت کا وقت آئے تو ایک سیکنڈ آگے نہیں. اور ایک سیکنڈ اللہ نے فرمایا اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. موت کا وقت آئے تو ایک سیکنڈ آگے نہیں، ایک سیکنڈ پیچھے نہیں. تو فرشتے نے کہا آؤں گا، واپس آؤں گا، آپ کی روح نکالنے آؤں گا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا دیکھو آنے سے 3 دن پہلے میرے کو بول دینا. آنا ہے، آنا، روح نکالنا، جانا تو ہے ہی دنیا سے، لیکن کتنے دن پہلے بول دینا. یا تو فرشتے نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ کو 3 دن پہلے خبر کر دیں گے. چلے گئے. بولو چلے گئے. حضرت یعقوب بھی بڑے خوش، یہ کتنے پہلے دن خبر مل جائے گی؟ 3 دن پہلے. اور 3 دن پہلے خبر مل جائے تو پوری تیاری ماشاءاللہ ہو جائے گی. اب ایک لمبا زمانہ گزرا اور وہ حضرت اسرائیل واپس آئے. حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے کمرے میں بیٹھے تھے، کمرے پہ دستک ہوئی، ٹھک ٹھک آواز ہوئی، کمرہ کا دروازہ کھلوایا گیا اور وہ ملک الموت آئے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کیوں آئے؟ کہا ٹائم از اوور، وقت ختم ہو گیا، اب آپ کی روح نکال جائے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے کا رنگ بدلا. کہا تھا نا 3 دن پہلے خبر کرنا. 3 دن پہلے خبر کرنا، تم نے 3 دن پہلے خبر نہیں کی اور آ گئے. ارے میری روح نکالنے کے واسطے آئے. ہمارا وعدہ ہوا تھا کہ ثلاثۃ ایام و لیالیھا، 3 دن اور 3 راتوں سے پہلے آپ مجھے خبر کریں گے. بغیر خبر کیے اچانک آ گئے. تو فرشتے نے کہا خبر تو کی آپ کو؟ کہا نہیں، اللہ کی قسم مجھے کسی نے خبر نہیں کی. کہا آپ کو نہیں، ہم تو ہر ایک کو خبر کرتے. ایک کا دکا ایسے ہوتے جن کو خبر نہیں کرتے، باقی 99% تو ہم خبر کر کے ہی آتے، بغیر خبر کے نہیں آتے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے غصے میں تھے. کہا آج جس کو خبر کی ہوگی، مجھے کسی نے خبر نہیں دی. کہا آپ کو بھی خبر دی. کہا کب خبر دی؟ کہا اللہ کے نبی ناراض مت ہو، پہلے آپ کے سر کے بال کالے تھے، داڑھی کے بال کالے تھے، ابھی سفید ہو گئے. حضرت یعقوب کی تو عمر ہو گئی تھی، سفید ہو گئے. ہمارے بھی بہت سو کے ہو گئے، وہ الگ بات ہے کہ پالش مارے، باقی سفید ہو گئے. کہا وہ داڑھی کے بال اور یہ. تو کہا کہ ہاں ہو گئے.
کہا یہ ہمارا پہلا سگنل تھا کہ ہم آنے والے ہیں. ہم نے تو خبر دے دی, یہ داڑھی کے بال سفید کر کے اور سر کے بال سفید کر کے ہم نے پہلا ڈنکا بجا دیا کہ ہم آنے ہو. پھر کہا اللہ کے نبی ناراض مت ہونا, اتنا میرے کو بتاؤ کہ پہلے آپ چلتے تھے ایسے خراما کشا آپ چلتے تھے, اور اب آپ چلتے ہیں تو دونوں پاؤں آپ کے لڑکھڑا جاتے ہیں, کبھی آپ کو لکڑی کا سہارا بھی لینا پڑتا ہے, کبھی آپ کو تھوڑا تکلیف بھی ہوتی. کہاں ہوتی؟ کہا جب یہ پاؤں میں لڑکھڑاہٹ آئی نا, یہ ہمارا دوسرا سگنل تھا کہ ہم آ رہے ہیں. پھر کہا اللہ کے نبی ناراض مت ہونا, پہلے آپ بہت تندرست تھے, آپ کے شریر میں, آپ کے بدن مبارک میں کوئی درد نہیں تھا, لیکن اب آپ کو معلوم ہوگا کچھ دن پہلے سے آپ کو کبھی سر میں درد ہوتا, کبھی کمر میں درد ہوتا ہے, کبھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں لیٹ جاؤں, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں کام نہ کروں. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا میرے اللہ کی قسم ایسا ہونے لگا, مجھے بدن میں تکلیف ہونے لگی. کہا یہ ہمارا تیسرا سگنل تھا, اب کتنا آپ کو بتائے کہ ہم آنے والے ہیں. اور کہا اکیلے آپ کو نہیں, ہم تو ہر بندے بندی کو بتاتے, لیکن کوئی ہماری سگنل کی طرف دیکھنے کوئی تیار نہیں ہوتا. یہاں ہم بھی بیٹھے آ گئے, ارے بولو نا سگنل آ گئے کہ نہیں آ گئے؟ تو کبھی بھی موت آئے گی نا. اور سب سے ڈینجر معاملہ کیا ہے معلوم؟ سب سے کٹھن معاملہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ بھائی مرنا تو ہے, جنازہ رکھا ہوگا ہمارا, بھائی میرا آپ کا جنازہ رکھا ہوگا, بیوی روتی ہوگی, بچے روتے ہوں گے, بھائی روتے ہوں گے, وہ گرم پانی تیار ہوتا ہوگا کہ اس کو غسل دینا ہے, وہ کفن کا کپڑا لایا جائے گا کہ اس کو جنازہ, اس کو کفن پہنانا ہے, اس کے جنازے کو وہ سب ہوگا. لیکن سب سے کٹھن معاملہ, آج دعا کرو کہ اللہ ہم کو نصیب فرمائے, اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کر دے. 4 پرابلم کتنے آپ کو ہوئے تو ہاں بولنے کا, نہیں ہوئے تو نہ بول دینے کا. ہم مولانا برابر کے نہیں, کتنے پرابلم؟ 4. ہوئے تو ہاں بولنا, نہیں تو نہیں. پہلا پرابلم گھر میں جھگڑا ہوتا ہے. ارے بھائی ہاں یا نہ بھائی؟ ہوتا ہے. اس میں ہم لوگ عورتیں تو نہیں ہے نا بیان میں, اور تھوڑی بہت تو چلے, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, سب سے زیادہ پرابلم, آپ کی بھی شادی ہو گئی, سب کی ہو گئی علماء کی, تو آپ سب کو بھی معلوم ہوگا سب سے زیادہ دکھی ہم لوگ ہیں. کیوں معلوم ہے؟ کیوں؟ آپ بھی ہمارے ساتھ میں ہیں. کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ گھر میں ماں بھی ہے, گھر میں بیوی بھی ہے, صحیح, گھر میں, اور اچھا آدمی شام کو تھکا تھکایا بیچارہ, ایک تو کام 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 کام, شام کو تھکا تھکایا یوں گھر میں گیا, السلام علیکم کر کے گھر میں گیا, بہت خوشی میں گیا گھر میں, لیکن ماں وہ کمرے میں بیٹھی ہے, بیوی وہ کمرے میں بیٹھی ہے, کہاں جائے گا؟ کس کے پاس جائے گا؟ مدرسے کے بچے آپ مت سنو, آپ کی کہاں شادی ہوئی, کیا وہ تو ہوگی, اس کے بعد پتہ چلے گا. میں تو سب کو بولتا ہوں شادی کرو. تیری ہو گئی بیٹا؟ ہاں بچہ بھی ہوا نا, ہاں میرے کو خبر دیا تھا اس نے, ماشاءاللہ اچھا ہوا شادی. میں تو سب کو بولتا ہوں شادی کرو. ایک دن میرے کو کسی نے پکڑ کے کہا کہ مولانا تیرا کیا جاتا کوئی شادی کرے نہیں کرے. میں نے کہا ہم تو ڈوبے صنم, تم کو بھی لے ڈوبے, ہم اکیلے کائے کو ڈوبے بھائی. چلو بھائی پہلی بات پر آ جاؤ. بھائی پہلی بات ہے 4 پرابلم, بولو 4 پرابلم. نمبر 1 گھر کا, اور میں نے کہا نا ہم بہت بڑے دکھی ہیں کیونکہ ہم گھر میں جائیں گے, چلو السلام علیکم کر کے گھر میں گئے, اب گھر میں ماں بھی ہے, ماں ایک کمرے میں بیٹھی ہے, بیوی ایک کمرے میں بیٹھی ہے, کس کے پاس جائیں گے پہلے؟ چلو آپ کی بات مان لیا, ویسے مانتا نہیں ہوں لیکن مان لیا. کس کے پاس گئے؟ ماں کے. چلو ماں کے پاس, ماں کو جا کے پوچھتا ہے اماں اماں ماں, یا ماں بولتا ہو, اماں بولتا ہو, ممی بولتا ہو, آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نا, دوا پی نا, ماں دوپہر میں کھانا کھائی نا, ماں شام کا کھانا بھی تیار ہے, گرم گرم روٹی تیار ہے, ماں کھانا کھاؤ گی نا, ماں کوئی تکلیف تو نہیں. 15 منٹ ماں کے پاس بیٹھا, اب چلا وہ کمرے میں, کہاں ایسا لگتا کھٹی کڑی کا پیالہ پی کے تھوبڑا چڑھا کے بیٹھی ہے. کھولے جا کر کہے گا کیا ہوا, کیا پہلے تو جائے گا تو سلام کرے گا, السلام علیکم. جواب کیا ہوگا معلوم؟ اور پھر کرے گا السلام علیکم. اب پوچھے گا کیا ہوا کیا, اب اس کا جواب سننا, کیا رونے کا شروع. عورتوں کو رونا بہت جلدی آتا, ایسا لگتا اوپر آنسو کی ٹنکی پھٹ ہے.
اب وہ سیدھا رونا شروع کر دے گا. روتے روتے کیا کہے گی, ارے میں صبح سے کپڑے دھونا میرا کام, برتن مانجنا میرا کام, جھاڑو مارنا میرا کام, پوتا مارنا میرا کام, بچوں کو مکتب میں بھیجنا میرا کام, اسکول میں بھیجنا میرا کام. صبح سے تھکی کہ میرا دھنی ابھی آئے گا, میرا شوہر ابھی آئے گا, میرا ہسبینڈ ابھی آئے گا, میرے کو پوچھے گا بس ماوڑیا گیا ماں کے پاس. بولو ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اب اچھا, اور بیوی آج کل بہت ہوشیار ہے, اب اس کا منہ چڑھا ہوا ہے. ارے بولو منہ, ابے آپ لوگوں کو بھی تو تجربہ ہوگا, میں اکیلا تھوڑی ہوں بھائی. منہ چڑھا ہوا ہے لیکن اتنی ہوشیار ہے, اپن کہیں گے نا کھانا دے دے, یوں پلیٹ لا کے ٹھاڑ کر کے رکھ دے کھانے. ہم پوچھیں گے تو نہیں کھائے گی نا, میرے کو نہیں کھانا, حالانکہ کچن میں دبا گئی. ہاں, کتنی عورتوں کو اتنا سا دکھ پہنچے گا نا, عورت کو اتنا سا دکھ. 25 سال ہو گئی ہے گھر میں, ایک دن بھی میں نے سکا نہیں دیکھا. ارے کم بخت جب آئی تھی تو 40 کلو کی تھی, ابھی 80 کلو کی ہو گئی. جب کھانا مانگیں گے تو یوں کھانا دے دے گی, ارے ٹاول مانگا تو یوں دے دی, گرم پانی مانگا تو یوں دے دی. ہاں, ارے رات کو سویا تھا, اب سویا ہے, تھوڑا سا یوں ہاتھ لگا, ارے کیا مسئلہ ہو گیا بھائی. چلو پوری رات ایسی گئی, بیوی ناراض. صبح میں کپڑے وپڑے پہنا, واپس کام پر گیا, ناشتہ کیا نہیں کیا. اب شام کو آیا, اے دھلکا والو, اب دوسرا دن آیا شام کو آیا, السلام علیکم. کہاں جائے گا, ادھر اماں ادھر بیوی, کہاں جائے گا؟ سب کی زبان پر بیوی آ گیا, میری زبان پر بھی آ گیا. اب جائے گا وہی بیوی کے پاس, اور بیوی بھی دیکھی ہاں کل کا کام ہو گیا. بولو کل کا کام. اب بیوی نے بھی دیکھا, اب بیوی کے ساتھ باتیں بھی کرتے جا رہا, باتیں بھی کرتے جا رہا. اب میں آپ کو ماں کا رول بتاتا ہوں, ایک بیوی کے ساتھ آدھا پونا گھنٹہ بیٹھا, اب جا رہا ہے, کس کے پاس جا رہا ہے؟ اللہ ہماری ماں کو بھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. ابھی ماں کے پاس گیا تو ماں روئی جا رہی ہے. ماں کیا ہوا, اماں کیا ہوا؟ کچھ نہیں, جا تیری بیوی کے پاس جا, تیری باڑی کے پاس بیٹھ جا. اور کہے گا اماں لیکن سر دکھتا, اماں ڈاکٹر کو بلاؤ, اماں نہ کوئی ڈاکٹر دوا کی, جا. اور پھر کیا کرے گی معلوم, ماں روتے روتے بازو پڑوس میں جائے گی. یہ بچہ بھی پیچھے گیا دیکھنے کے لیے کہ اماں جاتی کہاں ہے. پڑوس میں جا کے کیا بولتی معلوم, میرا بیٹا بدل گیا, میرا بیٹا ایک دم بالکل بدل گیا. اور پھر روتے روتے بولتی نا لیکن میرا بیٹا بہت اچھا تھا, وہ آئی نا گھر میں, وہ آئی ناگن آئی, اس نے لگتا کچھ پلا دیا میرے بیٹے کو. اب یہ بیچارہ لڑکا سن رہا ہے, جوان بیٹا سن رہا ہے کہ کل بیوی نے اتنا بہت طوفان مچائی, آج ماں نے تو پڑوس میں جا کے طوفان مچائی. چلو بیچارہ رات کو سو گیا, تیسرے دن پھر کام پہ سے واپس آیا, السلام علیکم, گھر میں آیا, کہاں جائے گا؟ نو آپشن. ایسا تو ہے نہیں کہ 2 ٹکڑے کر کے آدھا ادھر پھینکے آدھا ادھر پھینکے. یہی پرابلم کا جواب دینے میں آیا ہوں. کہاں جائے گا تیسرے دن؟ نہیں ہے نا جواب آپ کے پاس, میں اس کا جواب دینے آیا ہوں. ایسا فری میں تعویذ کون دے گا بھائی؟ چاہیے آپ کو اس کا جواب چاہیے. یہ تو پہلا پرابلم ہے. آؤ دوسرے پرابلم میں آؤ. دوسرا پرابلم, ہماری روزی میں برکت نہیں ہے. یا تو کاروبار نہیں ملتا, اور لاک ڈاؤن میں تو اور بھی نیچے آ گیا, قرضے میں اتنا ڈوب گیا کہ موبائل بھی بند کر دیا یا موبائل نمبر چینج کر دیا. اور اتنا پرابلم روزی کا, اتنا پرابلم روزی کا کہ کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا. محنت بھی کرتا ہے مگر بولو روزی میں برکت ہے؟ اچھا یہ بتاؤ, یہ پرابلم کس کس کو ہے تو ہاں بولو, خالی ہاں بول دو, ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں. پرابلم ہے نا روزی کا, برکت نہیں ہے. ارے میں آپ کو بتاؤں, میں 30 سال سے تعویذ کا کام کرتا. ایک جوان میرے پاس آیا, میرے کو آ کے کہتا ہے کہ مولانا روزی میں برکت کا تعویذ دے دو نا. میں نے کہا لائن میں کھڑے ہو جائے. اتنی بڑی لائن لگی وہاں. کہتے نہیں مولانا میری نوکری کا سوال ہے, آپ میرے کو تعویذ دے دیں گے, آپ کا کیا جائے گا؟ اب میرے پاس تو یوں بھائی 30 سال کا ایکسپیرینس, یوں جیب میں سے کاغذ نکالا, یوں لکھا اور یوں دیا. میں نے کہا جا تیری الماری میں پاک جگہ پہ رکھ دینا, اللہ برکت دے گا, جا. تو غصے میں میرے کو دیکھتا ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ میرے کو کہتا ہے مولانا اتنی چھوٹی تعویذ دے گا تو چھوٹی برکت ہوگی, بڑی دے نا دیوار پہ لٹکا دو. اتنی تعویذ دے رہا ہے, چھوٹی برکت ہوگی, بڑی دے نا دیوار پہ لٹکاؤ. میں نے کہا لا واپس کر. لے لیا. میں نے کہا جا میرے گھر پہ جا, اگر برکت کرنی ہوتی نا میں گھر پہ کلر نہیں کراتا, تعویذ کے پیپر ہی لٹکاتا, برکت میں لیتا کہ تیرے کو کم بخت دیتا. تو یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے. بولو روزی میں برکت. تو پہلا پرابلم گھر میں, دوسرا پرابلم روزی میں برکت. کتنے پرابلم ہونے والے؟ 4. تیسرا پرابلم سب کو ہے, سب کو, میں آپ یہ جتنے بیٹھے سب کو. کیا پرابلم معلوم؟ اللہ موت کے وقت کلمہ دے گا کہ چھین دے گا. بھائی ہے نا پرابلم یہ؟
بھائی آخری ٹائم میں ہم کو کیا معلوم اللہ کلمہ دے گا؟ یہ کلمہ نہیں دے گا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا میری مرضی. اللہ کہتے جس کو چاہوں گا کلمہ دوں گا، جس کو چاہوں گا کلمہ نہیں دوں گا. اللہ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میری قدرت اور میری مرضی، جس کو چاہوں گا موت کے وقت کلمہ دوں گا، جس کو چاہوں گا کلمے کو چھین لوں گا. تو یہ تیسرا پرابلم، کلمہ ملے گا یا آخری پرابلم چوتھا، ہم جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں جائیں گے؟ کسی کو معلوم؟ جنت میں جائیں گے کہ جہنم میں جائیں گے؟ اتنا بڑا پرابلم ہے. قسم کھا کے بولو کسی کو معلوم؟ کبھی رات کے سناٹے میں بھی رونا آتا ہے کہ اللہ یہ بیان، یہ تقریر جنت میں پہنچائے گا کہ اللہ جہنم میں پہنچائے گا؟ کیونکہ اللہ نے دو ہی باتیں کہی، اللہ نے دو ہی باتیں کہی، ایک جماعت جنت میں اور ایک جماعت. اللہ نے فرمایا فریق فی الجنت وفریق فی السعیر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایک جماعت کو جنت میں بھیجوں گا، ایک جماعت کو جہنم میں بھیجوں گا. اے میرے دھولکا والوں، ہم کو نہیں معلوم کہ جنت میں جائیں گے کہ؟ حضرت حذیفہ آخری وقت میں رو رہے تھے. حضرت کون؟ آخری وقت میں بہت رو رہے تھے. کسی نے کہا رونا کیوں؟ اللہ کے پاس جا رہے ہو، ہنستے ہنستے جاؤ. کہا دو پرابلم ہے، ابھی روح نکلے گی، کلمہ ملے گا کہ نہیں ملے گا نہیں معلوم، اور جنت کا فیصلہ ہوگا کہ جہنم کا فیصلہ ہوگا نہیں معلوم. تو اتنے بڑے صحابی بے چین اور پریشان ہیں، تو ہم لوگ بھی بے چین اور پریشان ہوں گے نا. بولو نا کتنے پرابلم ہو گئے؟ 4. نمبر 1 گھر کا، نمبر 2 روزی میں برکات ہے، نمبر 3 موت کے وقت کلمہ ملے گا یا نہیں، نمبر 4 جنت ملے یا. چلو یہ چاروں پرابلم ابھی حل کرتے ہیں. ابھی کرنا ہے کہ آئندہ بیان میں کریں؟ نہیں تو دھولکا والے پھر نہیں بولیں گے، سب بول دوں گا تو پھر کیا کو بلائیں گے؟ نہیں ابھی کے بعد میں نہیں. مولانا بولے تو ختم کر دیں. ہم مولانا حبیب صاحب اچھا آئندہ، یہ تو بہت اچھا پارٹ 1 نے پارٹ 2 ابھی بتا دوں، یعنی بولو نا کریں گے انشاءاللہ. ارے بولو نا کریں گے انشاءاللہ. میرے پیاروں، یہ 4 پرابلم لے کر ایک صحابی آئے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رونے لگے. اللہ کے رسول نے پوچھا کیا ہو گیا؟ کہا اللہ کے رسول گھر میں جھگڑا بہت ہے. پھر کہا اللہ کے رسول بہت محنت کرتا مگر روزی میں برکت نہیں ہے. پھر کہا اللہ کے رسول جب موت آئے گی تو کلمہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ پھر کہا اللہ کے رسول قیامت میں اللہ جنت جہنم کا فیصلہ کرے گا تو میرے بارے میں کیا فیصلہ کرے گا؟ کتنے پرابلم وہ صحابی نے بتائے. ہمارے نبی سے بڑھ کر جواب دینے والا. بھائی میں جواب دوں، ہو سکتا غلط، آپ جواب دے بولو ہو سکتا، لیکن ہمارے نبی کا جواب غلط نہیں ہوگا. ہمارے نبی کی باتوں میں کبھی شک نہیں ہوگا، شبہ نہیں ہوگا، کبھی ڈاؤٹ نہیں ہوگا، کبھی جھوٹ نہیں ہوگا. آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی کو نبوت ملی کون سی عمر میں؟ 40. اور آپ پردہ فرما گئے 63 میں. 23 سال ہمارے نبی جو بولے ہیں، اللہ فرماتا میرے نبی بولے نہیں، فرمائے نہیں، کہے نہیں، صرف زبان ان کی ہوتی تھی، کلام اللہ کا ہوا کرتا تھا. ہمارے نبی سے بڑھ کر کون سچا ہوگا؟ صرف زبان مبارک نبی کی، باقی کلام کس کا؟ اور یہ قرآن میں لکھا، پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو، جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو. اللہ نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے محبوب کہتے جاؤ، میرے محبوب بولتے جاؤ، میرے محبوب فرماتے جاؤ، زبان مبارک تمہاری ہوگی، کلام. سنو ذرا برابر سننا. وہ صحابی ہمارے نبی کے سامنے کتنے پرابلم لے کر آئے؟ نمبر 1 گھر میں
نمبر 2 روزی میں برکت، نمبر 3 موت کے وقت کلمہ ملے یا، نمبر 4 جنت ملے یا۔ ہمارے نبی نے کیا پیارا جواب دیا بھائی، سب ایک ایک جواب پر سبحان اللہ بولو گے نا انشاءاللہ؟ سنتے جاؤ ہمارے نبی نے کیا فرمایا۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ صحابی سے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھو۔ ہمارے نبی نے فرمایا تم نہیں، قیامت تک آنے والا کوئی بھی 5 وقت کی نماز پڑھے۔ ہمارے نبی نے فرمایا، ہمارے نبی فرماتے 5 وقت کی نماز پڑھتا جائے گا، اللہ گھر کے جھگڑے کو محبت میں بدل دے گا۔ میں نے کہا نا پہلے دن ماں کے پاس گیا تو بیوی ناراض، دوسرے دن بیوی کے پاس گیا تو ماں ناراض، تو تیسرے دن کیا کرے؟ نماز کا پابند ہو جائے۔ ماں کے پاس جائے گا نا، ماں بولے گی جا بیوی کے پاس جا، بیچاری صبح سے کام کر رہی ہے، تو یہاں پر آ گیا۔ وہ بیوی کے پاس جائے گا تو بیوی بولے گی گھر میں بڑا کون ہے؟ کہے گا ماں، چل جا ماں کے پاس جا۔ وہ بیچ میں کھڑا ہو گیا، اللہ یہ کیا ہو گیا؟ اللہ کہیں گے میرے نبی نے کہا تھا نمازوں کی برکت سے اللہ نے گھر کے جھگڑے کو محبت میں بدل دی۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ دوستو آپ نے قاری صاحب کا بیان سنا، بہت ہی پیارا بیان تھا۔ دوستو اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دینا، چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر لینا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں میں یاد رکھنا اپنے بھائی کو۔